علی بھائی میرا جو پہلا سوال ہے یہ ہے کہ ہمارے جو بیسک جو بنیادی جو فرقے ہیں نا، دو ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، اور ان دونوں کے بیچ اتنا بڑا گیپ ہے، مطلب کتابوں کا خاص طور پر ان کی کتابیں نہ اہل سنت والے مانتے ہیں نہ اہل تشیعوں کے اہل سنت والے مانتے ہیں۔ اتنا بڑا گیپ ہے کہ یوں سمجھ لیں زمین اور آسمان کا گیپ ہے۔ پہلی بات، اس گیپ کو پور کیسے کیا جائے گا؟ دوسرا، جی ہم کر رہے ہیں میرے بھائی، جی میں ہم ہی دوسرا کر میرا رہے سوال، ہیں جی۔ پھر میرا اس کے بھی پھر ریبٹل جواب ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں اگر پور کر رہا ہوں، ہم لوگ پور کر رہے ہیں، تو اس کا ریبٹل جواب بھی پھر ہے۔ لیکن علی بھائی مثال کے طور پر اگر جو امام مہدی علیہ السلام ہے ہمارے نزدیک نا کامن پرسنالٹی ہیں، چاہے وہ اہل تشیع کے نزدیک ہو یا اہل سنت کے نزدیک، لیکن جب ان کا نزول ہوگا تو وہ کن کتابوں پہ عمل کریں گے، اہل سنت کے یا اہل تشیع کی کتابوں پہ؟ اس کا نہ آپ سے کوئی لینا دینا ہے، نہ میرے سے کوئی لینا دینا ہے، کیونکہ امام مہدی تو میرے سامنے ہے ہی نہیں ہے۔ ایک وہ چیز جس کا آپ سے اور میرے سے لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم یہاں بیٹھ کے علمی شہوت پوری کریں اور دلائل دینا شروع کریں، اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ آپ جنرل بات کریں۔ جو آپ نے کہا نا کتابیں مختلف ہیں، تو میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں۔ کتاب تو ہماری قرآن ہے میرے بھائی، قرآن شیعہ اور سنی کا ایک ہے۔ حدیث تو بہت بات کی بات ہے۔ ہمارے عقائد کی جڑ، ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن ہے۔ تو جس کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں وہ ٹھیک ہے، جس کے عقیدے قرآن کے مطابق نہیں وہ غلط ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو میں تو مانتا ہی نہیں وہ کتابیں الگ ہیں۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے نا، عقائد تو ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن تو کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے، نہ صحیح بخاری کا محتاج ہے اور نہ اصول الکافی کا محتاج ہے۔ قرآن اپنے عقائد کے اندر بالکل واضح ہے۔ اب رہ گیا اعمال والا معاملہ، تو 5 نمبر یہ آپ کا کہنا ہے کہ مینلی 2 فرقے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مینلی 2 فرقے ہیں، لیکن یہ پرانی بات ہو چکی ہے۔ اب مینلی 2 فرقے نہیں ہیں، اب مین فرقے بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دیوبند اور بریلوی آدھے آدھے ہیں، تو آدھے آدھے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ سنی جو ہے وہ ایک فرقہ ہے، تو ایسا ہے نہیں ہے۔ سنی 2 فرقے بن چکے ہیں، اہل سنت دیوبند اور اہل سنت بریلوی، اور جو تیسرا اہل سنت اہل حدیث ہے وہ تو ان دونوں کو ہی گمراہ سمجھتا ہے، اور یہ ان کو انگریزوں کی پیداوار کہتے ہیں، یعنی سعودیہ والوں کو۔ تو معاملہ تو بہت بگڑ چکا ہے۔ ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیسک بکس کی طرف لگا رہے ہیں، اور ہماری بیسک بک جو ہے حجت الوداع ہو یا غدیر خم ہو، قرآن ہے۔ تو آپ قرآن کے اوپر ایمفسائز کریں، اسی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، باقی معاملات جو ہے نا وہ بات کی بات ہے۔ اپنا سیکنڈ کوشچن کر لیں۔ جی علی بھائی میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ میں بخاری، مسلم، ترمذی یا سیاست کی جتنی کتابیں ہیں سیاستہ کی، میں ان کو کیسے مانوں؟ میں ان کی جو کتابیں ہیں ان کو کیسے مانوں، جس میں سے مطلب یوں سمجھ لے کہ 90% لوگ جو اجمی ہیں، جنہوں نے کتابیں جمع کی ہیں یا حدیثیں جمع کی ہیں، وہ اجمی ہیں 90%، اور اس میں سے 50% راوی بھی اجمی ہیں، تقریباً 50% اجمی ہیں۔ نہیں، اور اجمی جس سے میں کیا ہے مطلب؟ نبی الاسلام نہیں اجمیوں کے لیے نہیں نبی نہیں نہیں ہے؟ نہیں میری بات سنیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینے میں رہنا، اس میں سے تقریباً 3% جو راوی ہیں وہ مکہ مدینے کے، اور باقی جو 97% راوی ہیں وہ اجمی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ 97% عربی ہونے چاہیے تھے راوی، 3% اجمی ہونے نہیں، چاہیے تھے، ایسا نہیں ہونا لیکن چاہیے اس تھا، میں نہیں ہونا چاہیے۔ اپوزٹ ہے پورا بالکل۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہے۔ اب آپ میری بات ذرا غور سے سنیے گا۔ دنیا میں عربی مسلمان صرف 20% ہے، 80% اجمی مسلمان ہیں آج بھی، ٹھیک ہے؟ نبی الاسلام کے جو صحابہ ہیں اور تابعین اور تبع تابعین، یہ یعنی جو صحابہ تک ہے وہ تو ظاہر عربی ہوں گے۔ صحابہ کرام جب مدینہ شریف سے باہر نکلے ہیں اور فتوحات والا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ان کے جو زیادہ تر شاگرد ہیں وہ تو سارے کے سارے اجمی ہیں، چاہے کوفے کے اندر ہوں یا بیت المقدس والی سائڈ کے اوپر ہوں، رومن اور پرشین امپائر گری ہے، وہ سب کے سب لوگ نان عربک لوگ تھے نا، تو انہوں نے صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اوورال جب یہ چین آگے چلے گی تو ظاہر ہے کہ امت کی اکثریت اجمیوں کی ہوگی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اجمی اور عربی کے ساتھ تعلق ہی نہیں اس چیز کا، اس کا تعلق ہے کہ نبی الاسلام پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ تو آج بھی اس وقت پریکٹیکلی 20% مسلمان عربی ہیں، 80% اجمی ہیں۔ اور آخری بات، جن عربیوں کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں ان کا مقدمہ تو وہ خود لڑیں گے نا، تو جائیں عربیوں سے پوچھیں۔ عربی جو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں مکے اور مدینے میں، نسل در نسل وہ مسلمان ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ ان کے بارے میں بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں، اجمیوں کے کا کبھی کہہ کے اور کبھی عربی کا کہہ کے، یہ سب لوگ ہندوؤں کی اولادیں ہیں پیچھے سے۔
یہاں جتنے منکرین حدیث ہیں یا اس طرح کی باتیں کرنے والے خود ہندوؤں کی اولاد ہیں، ان کی تو خود چین رسول اللہ تک جڑ ہی نہیں رہی، لیکن مکے مدینے کے رہنے والے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں. تو جائیں مکے مدینے والوں سے پوچھیں کہ وہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ نہیں. تو سعودی عرب کا ذرا آپ چینل لگا کے دیکھ لیں، اذان اور نماز کے درمیان جب آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے تو ساری حدیث کی یہی لگ رہا ہوتا ہے. حدیث کی کتابیں وہ حدیث پڑھتے ہیں، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ الترمذی، یہ سارا کچھ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام یعنی عربیوں کی اولاد نے تو مانا ہوا ہے کہ دین یہی ہے. اب اجمی جو خود ہندوؤں کی اولادیں ہیں، کافروں کی اولادیں ہیں، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ آج یہ تان کر رہے ہیں کہ جی یہ دین جو ہے وہ عرب سے عجم میں چلا گیا فلاں جگہ. ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جن کا یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ تو ان کو ویسے ہی جو ہے وہ گمراہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے، فی امان اللہ. اللہ حافظ.